بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ہمارے یوٹیوب چینل روحانی ویڈیوز ٹی وی کے ذریعے اس ویڈیو میں ایک عظیم الشان قرآنی وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ یہ قرآنی وظیفہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، جو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس وظیفے کو بہت پسند فرمایا اور اس کے فضائل بیان فرمائے۔ وہ وظیفہ مشہور آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ آئیے ہم قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس وظیفے کے فضائل سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتا ہے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، تو اس نے یعنی اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں اللہ عز و جل کو پکارا۔ کیسے پکارا کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں نے بے جا کیا، یعنی میں نے اپنے گمان کے مطابق تیری اجازت کے بغیر کام کر لیا۔ یہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا مختصراً میں بیان کرتا ہوں، جو کہ آپ سماعت فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وظیفے کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو کتنی بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عراق کے علاقے نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو کفر، بت پرستی اور شرک سے روکا، کیونکہ نینوا کے باشندے کفر، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ آپ نے 40 سال تک تبلیغ فرمائی، ان کو منع کیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک کفر چھوڑ دو، ایمان لے آؤ، لیکن آپ کی قوم نہیں مانی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو خبر دی کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ پھر آپ اس علاقے سے ہجرت کر کے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی جو ہے دریا کے بیچ میں آ کر رک گئی، تو لوگوں نے کہا کہ اس میں ایک بندہ جو ہے زیادہ ہے اور قرا ڈالتے ہیں، جس کا نام آیا اس کو ہم کشتی سے اٹھا کر دریا میں پھینک دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے قرا ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا قضاء الہی سے نام آ گیا، تو انہوں نے آپ کو اٹھا کے دریا میں جیسے ہی ڈالا تو ایک بڑی مچھلی نے آپ کو اللہ کے حکم سے نگل لیا، لیکن وہ ہضم نہیں کر سکی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یعنی اندھیروں میں رہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیت مبارکہ میں نے بتایا۔ تو آپ مچھلی کے پیٹ میں روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن رہے، ایک روایت میں 7 دن کا ذکر ہے، ایک روایت میں 20 دن کا ذکر ہے، ایک روایت میں 40 دن کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال آپ کچھ نہ کچھ دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا، یہ وظیفہ، یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا تکرار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس وظیفے کو پسند فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے میرے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دو۔ چنانچہ مچھلی کنارے کے پاس آئی اور آپ کو اگل دیا، تو آپ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو کافی کمزور ہو چکے تھے۔ آئیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات سنتے ہیں آیت کریمہ کے بارے میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے جن کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی وہ یہ ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جو کوئی مصیبت میں، پریشانی میں یہ کلمات پڑھے گا، ان کے ذریعے دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ لہٰذا ہم جب کبھی دعا مانگیں تو دعا کا جو طریقہ ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر، الحمدللہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر ایک بار ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی کہہ لیں تو حدیث پاک کے مطابق وہ دعا قبول ہوگی جس میں یہ کلمات، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا یہ وظیفہ، یہ دعا جب ہم اس میں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دعا میں قبولیت کی تاثیر پیدا فرما دے گا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام علیہم رضوان، کیا میں تم لوگوں کو ایک چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر کوئی مصیبت یا بلا نازل ہو جائے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیا کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری وہ مصیبت بلا دور کر دے گا، ٹال دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دافع مصیبت، دافع پریشانی، دافع بلا ہے۔ بے شک کلام اللہ میں بڑی طاقت ہے، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو خاص طور پر جو پریشان حال ہیں ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھ لیا کریں، اول آخر درود شریف، اور اپنی دعاؤں میں بھی ایک بار یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کریں تاکہ دعا قبول ہو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا قبول ہوگی جس میں یہ کلمات کہے جائیں، ان کے ذریعے دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔